السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج ہم سویڈن میں ایک دفعہ پھر سے دوبارہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اس کے حوالے سے۔ بڑا ایک دل دکھتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں کہ جب کہ 58 اسلامی ممالک موجود ہوں اور ان میں سے ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہوں، اور ایسے میں اگر یہ ایٹمی طاقت رکھنے والے اسلامی ملک کے مد مقابل جب ایک چھوٹا سا ملک جس نے ابھی جنگ دیکھی اور امن کی طرف ابھی سال 2 سال پہلے آیا، اور ان کا اگر ہم اس پر احتجاج دیکھیں، ان کا ایکشن دیکھیں، تو یقین جانیں کہ شرم سے سر جھکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ لوگ کس طرح اس چیز کو فیس کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو قبل ایک بتایا تھا آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ میں کہ اس میں جو عید الاضحیٰ کے عین موقع پر جب عید الاضحیٰ کی نماز لوگ ادا کر چکے تھے اور مسجد سے باہر آ رہے تھے، تو اس وقت سویڈن میں ایک شخص نے قرآن مجید کو نقش کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ جب ہم نے احتجاج دیکھا تو پاکستان میں ایک روایتی سا احتجاج جو اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے طریقہ کار جو ہوتا ہے، نعرے لگا لیے اور احتجاج کے لیے نکل آئے، ہم نے تقاریر کر لی یا کچھ بھی معاملات تھے، مذمتی بیان جاری کر دیے، وہ ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن ایک طریقہ کار جو احتجاج کا بنتا تھا کہ جس نوعیت کا یہ مسئلہ تھا، اس طرح سے ہم نے شاید احتجاج نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج دوبارہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ سابقہ دور میں جب معاملات اس طرح کے ہوتے تھے، وہ ختم نبوت کے معاملات ہو یا ناموس رسالت کے مسئلہ ہو، تو اس پر تحریک لبیک ایک پرزور احتجاج اس کے ریکارڈ ہوتے تھے، اور اس میں یہ چیزیں اس وقت شاید گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیزیں کتنی حساسیت کا معاملہ رکھتی ہیں اور ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ خیر، وقت گزرا، ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں دیکھا، تو جس کا نتیجہ اب یہ نکلا کہ آج دوبارہ سویڈن میں دوبارہ سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اب اس میں بنیادی 2 وجوہات ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا۔ ایک تو یہ کہ وہ شاید اسلام کے ماننے والوں کے جذبات کا ایک پیرامیٹر رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ری ایکشن کیا دیں گے، ان کا ری ایکشن واپس آتا کیا ہے اس عمل پر۔ دوسرا شاید یہ ہے کہ وہ ہمیں اس بات سے رنجیدہ کر رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں کہ شاید کمزور اسلامی ممالک ہیں اور یہ اس کا نتیجہ کیا دیتے ہیں، واپس ریئیکٹ کیا کریں گے، ان کا واپس رد عمل کیا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں رد عمل کا تو اس وقت حالات جو ہیں وہ اس طرح عجیب سے بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ نام کی جو چیز ہے وہ تو قطعی سرے سے موجود نہیں ہے، نہ تو ان کو ملکی حالات کا پتہ ہے، نہ ان کو انٹرنیشنلی حالات کا پتہ ہے۔ انٹرنیشنلی اگر یہ ساری چیز ہو رہی ہے، اگر ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی سویڈن کے سفیر کو یہاں سے پروانہ تھما دیا ہوتا کہ جناب آپ نکلیں اس ملک سے، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ ہم سے زیادہ غیرت مند تو افغانی نکلے کہ جنہوں نے وہاں پر ایک ان کے سویڈن کی کمپنی تھی جس کو فوری طور پر کام کرنے سے منع کر دیا اور ان کے کام کو سٹاپ کر دیا۔ دوسری طرف آپ کا عراق، ایک ایسا ملک جہاں پر 2 یا 4 میں غالباً صدام حسین کو پھانسی لگنے کے بعد اب تک وہ جنگ کی حالت میں تھا، تو مطلب اس میں کوئی اتنی روز کے روز ایک دشمن کی طرف سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے نا ایک بد امنی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا دلیرانہ مظاہرہ کیا کہ وہاں پر انہوں نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ اب یہ تھے چھوٹے ملک اور ہم اس کے مد مقابل ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں کر سکتے کہ سویڈن کے سفیر کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہ جب تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے کسی بھی عمل کو، اس کی کسی بھی مقدس چیز کو جب آپ اس میں اس کی توہین کرتے ہیں تو اس مذہب کے ماننے والوں کی دل آزار ہوتی
ہوتی ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو چھیڑیں، آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، جبکہ یہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو صورتحال بنی تھی آپ اس کو بلاتے اور اس کو دفع کرتے، یہاں سے نکالتے، تاکہ پتہ چلتا کہ ایک غیرت مند جو ہے نا آپ کے لیڈر ہیں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ غیرت مند لیڈر ہیں۔ لیکن جب آپ کے ہاتھ میں ہی کشکول ہوگا، جب آپ سے مانگ رہے ہوں گے، بھیک مانگ رہے ہوں گے، تو آپ کو واپس نتیجے میں تو یہی کچھ ملے گا۔ تو جب تک آپ لوگ یہ پہلے بھی میرے خیال سے ایک دفعہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اٹھائیں اور دوسرے ہاتھ میں ایٹم بم لے کے نکلیں، دیکھنا ان کی چیخیں کس طرح نکلتی ہیں۔ لیکن ہم شاید وہ اتنی بغیرتی کی وہ لت لگ چکی ہوئی ہے، ہمیں ڈرپوک اتنے ہو گئے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں طاقت نہیں ہوتی، ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ کسی کو اپنا بتا سکیں، کسی کو اپنا نظریہ بتا سکیں، اس کو بتا سکیں کہ جب آپ کے یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس سے عالم اسلام کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اس ارض پاک پر کوئی ایسا غیور آدمی اترے جس میں اتنی جرت ہو، وہ تاکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور ان کو یہ بات بتا سکے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے دل کتنے مجروح ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی کلپ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔